مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کیا جہنم کے آگ کے درختوں پہ الٹے لٹکے ہوئے لوگوں کو جب ہم نے دیکھا پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ماں باپ کے نافرمان۔ ہیلو دوستو، سواگت ہے آپ کا ایک اور نئے ویڈیو میں۔ آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور ایک ایسے سیریس ٹاپک کے اوپر اس ویڈیو میں بات کر رہے ہیں جو کہ آپ کو جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ ہم اس میں مولانا امین القادری صاحب کی ویڈیو اس پہ ریئیکشن کر رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کا دردناک انجام سن کر ہوش اڑ جائیں گے۔ سید امین القادری یعنی سید امین القادری صاحب بتا رہے ہیں کہ جو لوگ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنے پیرنٹس کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کا کیا انجام ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو کیا سزائیں دیتا ہے، اس کے بارے میں مفتی صاحب بیان کر رہے ہیں۔ تو چلیے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ حضرت نے کیا بیان کیا ہے، اس کے بعد آپ سے باتیں کریں گے۔ اگر آپ چینل پہ پہلی بار آئیں تو سبسکرائب کر لینا، اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا۔ آئیے پہلے سنتے ہیں، اس کے بعد کچھ آپ سے باتیں کریں گے۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی کلپ، ایک بیٹی پولیس اسٹیشن میں بیٹھی ہے، اچھا، آپ اس کے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے میری بیٹی میں گھر چل، اپنے گھر چل کے بات کریں گے تو اس کو بھوت سوار ہے، اچھا، کسی منکر اسلام کے ساتھ، کسی مشرک کے ساتھ شادی، وہ آنے کو تیار۔ بہت ساری بیٹیاں تو پولیس اسٹیشن میں یہ کہہ دیتی ہے کہ ہم ان کو پہچانتے نہیں کہ ہمارے ماں باپ۔ اللہ، میں حفظ ما تقدم کے تحت، یعنی جیسے بیماری سے پہلے ویکسین لگتی ہے، اسی ویکسین کے تحت یہ بات اپنے جوانوں کو اور اپنی بیٹیوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ میری قوم کی بیٹیوں، ماں باپ کا دل دکھا کر جب سجدے میں بہار نہیں آ سکتی تو ماں باپ کا دل دکھا کر شادی میں کیسے بہار آ سکتی؟ ماں باپ کا دل دکھا کے جب حج نہیں ہو سکتا قبول اللہ کی بارگاہ میں تو شادی میں خوشیاں کیسے ملتی ہے؟ زندگی میں جب بھی تم اپنے ماں باپ کا دل دکھاؤ گے تو دنیا میں اللہ تم سے خوشی چھین لے گا، کبھی تمہیں خوشی نہیں دے گا۔ ماں باپ کا دل دکھانے والے در در کے بھکاری بنتے ہیں، ان کا بڑھاپا بڑا دردناک آتا ہے۔ ماں باپ کا دل دکھانے والا کبھی کسی سے راحت نہیں پاتا، کبھی کسی سے سکون نہیں پاتا۔ یاد رکھنا، سب لٹانا پڑے لٹا دو مگر کبھی ماں باپ کا دل مت دکھانا، اس لیے کہ جو ماں باپ کا دل دکھاتا ہے اللہ اس کو دنیا ہی میں ذلیل کر کے ذلت کی موت عطا کرتا ہے۔ اور یہ بھی سن لو، جو ماں باپ کا دل دکھاتا ہے مرتے وقت اس کی زبان پہ کبھی کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوتا۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں نا اس دنیا میں روزانہ الگ شہر جاتے ہیں، ہزاروں لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے مگر اللہ اکبر بڑی معذرت کے ساتھ دنیا دار تو دنیا دار، کچھ لوگ دین دار کہلا کر بھی آج ماں باپ کی وہ عزت نہیں کر پا رہے ہیں جیسی عزت کرنے کا ان کا حق تھا۔ کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں روٹی کپڑا مکان ماں باپ کو دے دو بہت بڑا تیر مار لیا۔ یاد رکھنا، صرف روٹی کپڑا مکان دینے پر ماں باپ کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، یاد رکھنا ماں باپ کو جب تک اپنا آقا نہ مانو دل سے اور خود کو ان کا غلام نہ مانو اس وقت تک بات نہیں بنتی۔ امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت جن کے مسلک کا ہم نعرہ لگاتے ہیں، جن کا نام ہمارے مسلک کی پہچان ہے، حقانیت کی پہچان ہے، وہ امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب اپنے ماں باپ سے بات کرنے کا وقت آئے، ابھی صرف بات کی بات ہو رہی، بات کرنے کا وقت آئے تو ڈائریکٹ مت بات شروع کیا کرو۔ فرماتے ہیں پہلے ان سے اجازت لیا کرو کہ ہم تم سے بات کر سکتے ہیں۔ کتنی مقدس ہستیاں یہ، بڑی معذرت کے ساتھ بھائیوں، سب کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنے والوں، کبھی ماں باپ کے آگے بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو؟ وہاں تو سینہ تان کے کھڑے رہتے ہو، وہاں تو آنکھیں بڑی بڑی کرتے ہو، ان کو ڈانٹتے ہو۔ جو 6,000 اور 10,000 کی نوکری دے اس کی غلامی کرتے ہو، اور جس ماں نے زندگی اور موت سے کھیل کر تمہیں پیدا کیا، جنم دیا، اس ماں کو کنیز سمجھتے ہو، اس ماں کو غلام سمجھتے ہو، اس باپ کو غلام سمجھتے ہو۔ تیار ہو جاؤ ماں باپ کے غداروں، ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، کلمے سے موت کے وقت محروم ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، جہنم کے درختوں پر الٹے لٹکنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کتنی بڑی داڑھی کر لو، کتنے ہی کلمے پڑھ لو، کتنی نمازیں پڑھ لو، کتنی روزے رکھ لو، میرے نبی نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہوگی نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ماں باپ کا دل دکھانے والا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، وہ ذلیل ہو کے مرے گا، وہ رسوا ہو کے مرے گا۔ ایک بات اور یاد آ گئی، یہ بھی حدیث پاک میں آیا، مفہوم ہے، جو ماں باپ کا دل دکھائے گا قیامت کے دن وہ سور کی شکل لے کر اٹھے گا، خنزیر کی شکل لے کر اٹھے گا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ فقیہ ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، آقا فرماتے ہیں مجھے اتنی
کسی کے معاملے میں نہیں ہوتی جتنی تکلیف ماں باپ کا دل دکھانے کے معاملے میں ہوتی۔ آقا فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں عرضی کروں گا، توجہ کرو، یہ فقیر لکھ رہے ہیں سمرقندی، اور یہ فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں، کتاب کا نام بھی سن لے تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ میں کوئی مبالغہ کر رہا ہوں۔ قرۃ العیون نام کی کتاب ہے، اب تو اردو میں بھی شائع ہوئی ہے، اس کو دیکھنا، انٹرنیٹ پہ دیکھنا، توجہ کرنا، توجہ کیجیے۔ آقا فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں ماں باپ کے گستاخ، نافرمان اور غداروں کے لیے سفارش کروں گا، سجدہ کروں گا عرش کے نیچے۔ اللہ فرمائے گا محبوب آپ ان کے لیے تکلیف مت لیجیے، توجہ کریں۔ اللہ کے رسول کو اللہ کہے گا محبوب آپ ان کے لیے سفارش نہ کریں، آپ تکلیف نہ فرمائیں۔ آقا فرماتے ہیں پھر میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا اور میں جنت میں رہوں گا تو میں وہ ماں باپ کے غدار اور نافرمان بھلا دیے جائیں گے، اللہ مجھ سے بھلا دیے جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم آپ کو نہیں بلائیں گے مگر جو چاہیں گے بلا دیں گے، جس میں حکمت ہوگی بلا دیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے ذہن سے وہ بھلا دیے جائیں گے، پھر بہت عرصے کے بعد مجھے وہ یاد آئیں گے، پھر میں سجدہ کر کے اللہ سے کہوں گا مولا وہ ماں باپ کے جو نافرمان تھے، نافرمانی کرتے تو انہیں بخش دے۔ اللہ فرمائے گا محبوب تم اس معاملے میں زحمت مت کر، تکلیف نہ کر، میں مفہوم پیش کر۔ دوسری بار بھی حبیب کو روکا جائے گا، محبوب توجہ کریں، غور فرمائیں، مسلمانوں کس راستے جا رہے ہو؟ میرے جوانوں، ممبئی میں کام کرنے جاتے ہو، کلکتہ میں کام کرنے جاتے ہو، دلی میں کام کرنے جاتے ہو، سعودی اور دبئی اور یمن کہاں کا کام کرنے جاتے ہو، ادھر تمہارے ماں باپ انتظار کرتے ہیں کہ میرے بیٹے کا خیریت کا فون تو آئے، لوگ خیریت کا فون بھی نہیں کرتے اپنے ماں باپ۔ صحیح بات ہے، جن لڑکیوں سے ناجائز تعلقات قائم کر رکھے 3-3 گھنٹہ ان کو مناتے رہتے ہیں، اور ماں باپ تو کوئی جھوٹے منہ بھی پوچھنے کو تیار نہیں۔ اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں میں دوسری بار سجدہ کروں گا، میرا اللہ فرمائے گا حبیب آپ زحمت نہ فرمائیں، روک دیا جائے۔ حالانکہ اس میں عربی الفاظ حضور علیہ السلام نے کچھ اور فرمائے، میں بہت ادب کے بعد دائرے میں اس کا صرف مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ پھر آقا فرماتے ہیں تیسری بار میں وہ یاد آئیں گے، پھر میں سجدہ کروں گا، میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا مولا ان کے ماں باپ مجھے بتا دے، یہ جو نافرمان لوگ ہیں ان کے ماں باپ مجھے بتا دے تو میں ان کو منا لوں۔ آقا کو یعنی اپنے ماں باپ سے زیادہ حضور ہم سے پیار کرتے ہیں۔ ماں باپ ناراض ہو کے بیٹھے جنت میں اور نافرمان جہنم میں، اور آقا 3 بار سفارش کر چکے اور اللہ پاک اپنے حبیب کو روک رہا ہے کہ محبوب ابھی آپ ان کی سفارش نہ کریں، حتیٰ کہ تیسری مرتبہ جب سفارش کر کے آقا فرمائے عرض کریں گے مولا اس کی ان کے ماں باپ کو بتا دے میں ان سے ملاقات کر کے ان کو منا لوں، تو اللہ پاک ماں باپ سے ملائے گا، اور پھر آقا فرماتے میں ان کے ماں باپ کو لوں گا اور ساتھ میں لے کر کے کہوں گا دیکھو تو صحیح تمہارے بچوں کا حال کیا ہے، ان کو معاف کرو۔ وہ کہیں گے حضور انہوں نے ہمیں بہت ستایا، ہم نہیں معاف کرتے۔ آقا فرماتے اللہ ان کو بتا تو یہ جہنم کے اندر ان کو دکھا کہ ان کے بچوں کا کیا حال، تو وہ دیکھیں گے کہ جہنم کے درختوں میں لٹکے ہوئے ان کو بغیر آنکھ کے، بغیر کان کے، بغیر منہ کے فرشتے عذاب دے رہے ہیں، اور ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، وہ آہو بکا کر رہے ہیں، تو وہ ماں باپ بھی رو پڑیں گے۔ تو آقا فرماتے میں کہوں گا دیکھو تمہاری اولاد کا کیا حال ہے، تو تب وہ ماں باپ کہیں گے یا رسول اللہ ہم کیا کریں، تو آقا فرماتے ہیں آقا کہ میں کہوں گا ان کو معاف کر دو، ادھر ماں باپ معاف کریں گے، ادھر میں عرض کروں گا مولا ماں باپ نے معاف کر دیا اب تو بھی معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ تب ان کو معاف فرمائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو جہنم کے درختوں کے اندر، آگ کے درختوں میں الٹے لٹکے ہوئے، اللہ سن لیں اس کو، پتہ نہیں یہ بات میں کبھی آپ کو سنا سکوں گا یا نہیں، یہ عنوان رجب کی بنیاد پر، معراج مقدس کی بنیاد پر ذہن میں آ گیا، لیکن غور کر لیں بہنیں بھی غور کر لیں کہ جہنم کی آگ کے درختوں میں کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں، الٹے بھائیو اگر ایسی کمرے میں بھی کسی کو الٹا لٹکایا جائے تو یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں، جہنم میں آگ کے درختوں کی شاخوں پر، ہائے کہنے والا کون، صادق الوعد الامین مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے کیا جہنم کے آگ کے درختوں پہ الٹے لٹکے ہوئے لوگوں کو جب ہم نے دیکھا پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں، جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ماں باپ کے نافرمان لوگ ہیں، یہ ماں باپ کے گستاخ لوگ ہیں، ماں باپ کے غدار ہیں۔ ہائے ہائے کہاں لٹکے، جہنم کے اندر،
जहन्नम की आग के दरख्त की आग की शाखों पर क्या हाल है उनका। आजकल देखो कितने लोग माँ बाप की फर्मा बरदारी करते हैं। नौजवान लड़के तो माँ बाप को क्या कहते हैं, बुढ़ा बुढ़ी डोकरा डोकरी क्या क्या क्या, माँ बाप को माँ बाप भी नहीं कहते। और अगर माँ बाप बेचारे भोली भाली सूरत के हों तो अपने दोस्तों को उनका तारुफ भी नहीं कराते। मैंने मेरे एक दोस्त को सुना, जब स्कूल पढ़ने का दौर था, तालिब इल्म तो अभी भी हूँ, स्कूल पढ़ते थे, तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि चंद दोस्त उसके बर्थडे के मौके पर उसके घर गए। एक बुढ़ा बैठा हुआ था, बड़े मियाँ, एकदम मैले कुचेले से कपड़े पहनकर। दोस्त भी अच्छे कपड़े में थे, वो जनाब भी अच्छे कपड़े में थे। पूछा हम लोगों ने कि ये कौन है, तो बोले ये हमारे घर में काम करने वाला है। जैसे का काम करने वाला है, बड़े मियाँ का चेहरा अचानक बदला, आंख में आंसू आए, वो घर के अंदर दाखिल हो गए। एक काम करने वाला इतना बेतकल्लुफ तो घर में दाखिल नहीं होता। जब बाद में पता किया गया तो मालूम पड़ा कि वो उसका बाप था, लेकिन मैले कुचेले कपड़ों की बुनियाद पर और भोली भाली सूरत की बुनियाद पर वो अपने दोस्तों को बताना नहीं चाहता था कि ये मेरा बाप है। इतने बदबख्ती पे लोग उतर आते हैं। अल्लाह अकबर। सुनो, अब मैंने नमाज की फजीलत बयान की, ये भी बुजुर्गों ने फरमाया जिससे माँ बाप नाराज हो जाते हैं, अल्लाह उसकी नमाजें भी उसके नहीं कबूल होती, यानी नमाजें भी उनकी कबूल नहीं होती जिससे माँ बाप नाराज हो, जो माँ बाप का दिल दुखा। इसका मतलब ये है कि मस्जिद जाने से पहले माँ बाप का चेहरा देखो। माँ बाप नाराज है कि खुश, बल्कि एक मियार दिया, एक थर्मामीटर दिया, एक चेक करने का तरीका दिया। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ये बताएं कि हमें ये पता नहीं चलता ना कि अल्लाह हमसे राजी है कि नाराज है, क्योंकि अल्लाह नजर नहीं आता, अल्लाह से बात नहीं हो सकती, अल्लाह दिखाई नहीं देता, फिर कैसे पता करे कि वो राजी है कि नाराज है। मेरे आका ने फरमाया, घर जा और देख तेरे माँ बाप तुझसे राजी है कि नाराज है। अगर माँ बाप राजी है तो अल्लाह भी राजी है, और माँ बाप नाराज है तो अल्लाह भी नाराज। देख लो, मेयार दिया। और आजकल के नौजवान बच्चे खास तौर पे पसंद की शादी के मामले को लेकर, और बेटियां खास तौर पे माँ बाप का बहुत दिल दुखा रहे, माँ बाप को बहुत तकलीफ पहुंचे। मैं समझता हूं कि 60% लड़के और लड़कियों का मसला है कि वो पसंद की शादी के मामले में माँ बाप का दिल दुखाते, नाराज करते। ऑलराइट दोस्तों, काफी बढ़िया बयान है। मौलाना अमीनुल कादरी साहब थे, इनको आप सुन रहे थे, और जिस टॉपिक पे इन्होंने वीडियो के अंदर बात की है बहुत ही सीरियस टॉपिक है, और हमारे समाज के अंदर बहुत ही जरूरी टॉपिक है ये। और ऐसा देखने को मिलता है, हूबहू ऐसा देखने को मिलता है जैसा मौलाना साहब ने वीडियो के अंदर बयान किया। माँ बाप इंसान के लिए जन्नत भी हैं और माँ बाप इंसान के लिए दोजख भी हैं। वो कैसे कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ये हदीस शरीफ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत लाइज अंडर द फीट ऑफ योर मदर। तो और बाप के कदम के नीचे जन्नत का दरवाजा होता है। आप बताइए, दोनों में से किसी एक का भी अगर आपने दिल दुखा दिया तो आपको जन्नत नहीं मिल सकती है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि अपने माँ बाप का दिल मत दुखाइए, क्योंकि जिसके माँ बाप उससे नाराज हैं तो फिर उससे अल्लाह भी नाराज है और अल्लाह के रसूल भी नाराज हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नाराज हैं। आपको दुनिया में भी सुकून नहीं मिलेगा और मरने के बाद आपको इसका अलग से अजाब दिया जाएगा। माँ बाप की नाफरमानी करने वालों का क्या अंजाम होगा क़यामत के दिन, ये आपने वीडियो के अंदर सुना। उनको जहन्नम में दरख्त के साथ उल्टा लटका दिया जाएगा और वहाँ पे जहन्नम की आग है। जहन्नम की आग जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, दुनिया की आग से वो 1000 गुना ज्यादा उसके अंदर तपिश मौजूद है। आप ही बताइए, जब हम दुनिया की आग का सामना नहीं कर सकते हैं तो कयामत में वो दोज़ख की आग का सामना कैसे करेंगे। इसीलिए अभी भी मौका है, अभी भी टाइम है। जिनके माता पिता अभी दुनिया में जिंदा हैं, बाहयात हैं, उनके लिए तो सुनहरा मौका है। वो अपने माँ बाप से अगर नाराज हैं या उनसे उनके माँ बाप नाराज हैं तो उनके भी जाकर के हाथ पैर जोड़ के आप माफी मांग लीजिए। और मुझे यकीन है हर माता पिता, हर पेरेंट्स अपने औलाद को माफ जरूर कर देंगे। जिन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ बदतमीजी की है, उनको बुरा भला कहा है, तो आप उनसे माफी मांग सकते हैं, इंशाल्लाह वो जरूर माफ कर देंगे। वरना दुनिया में अगर आपको माँ बाप ने माफ नहीं किया और वो दुनिया से बिना माफ किए हुए चले गए तो कयामत के दिन आपका क्या अंजाम होगा, ये आपने वीडियो के अंदर सुना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत ही खूबसूरत बयान था मुफ्ती साहब का, आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मौलाना अमीनुल कादरी साहब की और भी वीडियोस पे हम रिएक्शन करें तो कमेंट करके बताइएगा, हम जरूर बना देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ
साथ शेयर कर देना। हम मिलेंगे किसी एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बाय।